عید الاضحیٰ قربانی کی عید قریب ہے۔ ذوالحجہ کا مقدس اور عظمت والا مہینہ ہے۔ اس ماہ مقدس میں قربانی کس پر واجب ہے اور کس پر نہیں ہے، یعنی قربانی واجب ہونے کے لیے کتنا پیسہ ہونا چاہیے، کتنا سونا ہونا چاہیے، کتنی چاندی ہونی چاہیے، کتنا کیا سامان ہو تب جا کر قربانی واجب ہوتی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتایا جائے گا قربانی واجب ہونے کے لیے آپ کے پاس کیا کچھ ہونا چاہیے۔ تو دوستو، نہایت ہی معلوماتی ویڈیو ہے، آپ سے التماس ہے کہ آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ آپ یقین کیجئے، اگر اس ویڈیو کو آپ نے توجہ سے اور مکمل دیکھا تو آپ خود اس قابل ہو جائیں گے کہ اپنے کسی بھی مسلمان بہن بھائی کو یہ بتا سکتے ہیں کہ آپ پر قربانی واجب ہے یا نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، قربانی واجب ہونے کے لیے 6 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ اگر 6 چیزوں میں سے ایک بھی چیز اس کے اندر نہیں ہے، یعنی 5 چیزیں ہیں، ایک چیز نہیں ہے، تو پھر ایسی کیفیت میں قربانی اس پر واجب نہیں ہے۔ وہ 6 چیزیں کیا ہیں آپ سن لیجئے۔ پہلی چیز ہے مسلمان ہونا۔ معلوم یہ ہوا کہ جو غیر مسلم ہے اس پر قربانی واجب نہیں ہے۔ قربانی کے واجب ہونے کے لیے سب سے پہلے مسلمان ہونا ضروری ہے۔ دوسری چیز ہے عقل ہونا، یعنی پاگل پر قربانی واجب نہیں ہے۔ عقل مند جو لوگ ہیں صرف انہی پر قربانی واجب ہے۔ تیسری چیز ہے بالغ ہونا، یعنی جو بچے ہیں ان پر قربانی واجب نہیں ہے، جو بالغ ہیں ان پر قربانی واجب ہے۔ چوتھی چیز ہے آزاد ہونا۔ آج کے دور میں ہر کوئی آزاد ہے۔ پہلے کے دور میں غلام وغیرہ ہوتے تھے، لیکن آج کے دور میں سب آزاد ہیں، تو یہ چوتھی شرط سب پر پوری اترتی ہے، یعنی سب آزاد ہیں۔ پانچویں چیز ہے مقیم ہونا، یعنی مسافر نہ ہو۔ مسافر شریعت میں اس شخص کو کہتے ہیں جو اپنے علاقہ کی حدود سے 92 کلومیٹر باہر نکلا ہے، سفر کی حالت میں ہے، اور جہاں وہ پہنچ رہا ہے وہاں اس کے ٹھہرنے کا وقت 15 دن سے کم کا ہے۔ 15 دن سے کم ٹھہرنا ہے تو اسے مسافر کہا جاتا ہے، تو پھر مسافر پر قربانی واجب نہیں ہے۔ چھٹی چیز ہے مال کے نصاب کا ہونا۔ مال کے نصاب کا مطلب ہے وہ لوگ جو شریعت کی نظر میں مالدار ہیں۔ اب شریعت کی نظر میں کون لوگ مالدار ہیں یہ آپ سمجھیے اور یقین جانیے۔ اگر مال کے نصاب کس کو کہتے ہیں اس کو آپ نے سمجھ لیا تو پھر آپ ہر کسی کے بارے میں یہ جان جائیں گے کہ اس پر قربانی واجب ہے یا نہیں۔ تو مال کے نصاب شریعت کی نظر میں کس کو کہا جاتا ہے یہ آپ اچھی طرح سمجھ لیں۔ نصاب سے مراد یہ ہے کہ جس کی ملکیت میں قربانی کے 3 دنوں میں سے کسی ایک دن ضروریات کا خرچہ اور قرضہ نکالنے کے بعد 7.5 تولہ سونا ہو یا 52.5 تولہ چاندی ہو، یا 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر رقم ہو، یا 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر تجارت کا سامان ہو، یا ضرورت سے زائد اتنا سامان ہو جس کی مالیت 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو، یا ان میں سے کوئی 1-2 چیزیں ہوں کہ جن کی مالیت کو جمع کرے تو 52.5 تولہ چاندی اس سے خریدی جا سکتی ہو۔ اگر آج کا حساب لگایا جائے تو 1 تولہ چاندی کی قیمت تقریباً 3639 روپے ہے، تو اس حساب سے 52.5 تولہ چاندی کی قیمت تقریباً 1,91,047 روپے بنتی ہے۔ تو جس کے پاس اتنی رقم ہے وہ شریعت کی نظر میں مالدار ہے۔ یہاں ایک بات سمجھ لینا ضروری ہے کہ لازم نہیں کہ کسی کے پاس اتنا پیسہ ہوگا تو ہی اس پر قربانی واجب ہے۔ اگر کچھ سونا ہے، کچھ چاندی ہے، کچھ مال تجارت ہے، یا ضرورت سے زائد اتنا سامان ہے، ان سب کو ملا کر ان کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہے۔ اگر اس تفصیل کے مطابق کسی کے پاس بڑی عید کے دنوں میں اتنا مال آ جائے تو وہ صاحب نصاب ہے اور اس پر قربانی واجب ہے۔ دین کی بات کو پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیں اور ثواب کی نیت سے شیئر ضرور کریں۔ اسلامک ویڈیوز کے لیے سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل کے بٹن کو بھی پریس کر دیں۔